بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں منافقین کی صفت، منافقین کی حالت کو بشکل مثال بیان کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تشبیہ کی وجوہ و اغراض کے بیان میں پڑھا ہے کہ تشبیہ کی ایک وجہ و غرض کسی کی صفت کو بیان کرنا ہوتا ہے، کبھی مقدار صفت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اور شروع میں ہم نے مختصراً یہ سنا تھا کہ قرآن کریم میں جہاں قصص و عبر ہیں، عقائد و احکام ہیں، وہیں امثال بھی ہیں، مثالیں بھی ہیں، جس کے ذریعے اقوال کی وضاحت ہوتی ہے۔ الامثال مصابیح الاقوال یہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ منافقین کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی ہو، جب اس آگ نے اپنے اطراف و جوانب کو روشن کر دیا اور امیدیں بندھنے لگیں، اتنے میں اللہ اس آگ کا اثر یعنی اس کی روشنی کو ختم کر دے اور جلانے والوں کو ظلمتوں میں چھوڑ دے کہ انہیں پھر اپنے اطراف و جوانب میں سے کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اور وجہ یہ بیان کی کہ ہم نے اس کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی کہ منافقین یہ بالکل بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں کہ وہ حق کو نہ سن پاتے ہیں، نہ بول پاتے ہیں، نہ سمجھ پاتے ہیں، نہ دیکھ پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی آیات کریمہ میں دو مثالیں دی ہیں۔ ایک آگے او کصیب من السماء بھی آیا ہے، اس لیے ہم یہاں شروع میں ذکر کیے دیتے ہیں کہ وہ او تنویع کے لیے ہے یا تخییر کے لیے ہے، تشکیک کے لیے نہیں ہے۔ تنویع کے لیے ہے تو پھر علماء نے لکھا کہ پہلے والی مثال مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، راسخین فی النفاق قسم کے جو منافقین تھے ان کے باب میں ہے، اور کصیب من السماء والی مثال جو اپنی منافقت کے باب میں خود متردد اور متحیر تھے ان کی مثال ہے۔ بہرکیف منافقین کی مثلہم، مثل بمعنی صفتہم، ان کی صفت، ان کا حال کس چیز میں؟ کہا فی نفاقہم، ان کے نفاق میں ان کی حالت مشبہ بھی ہے کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص جیسی جس نے آگ جلائی ہو۔ سین تا طلب کے لیے آتی ہے، لیکن جیسے ذکر کیا گیا تھا وہ اس کا خاصہ ہے، لازمہ نہیں ہے، کبھی مبالغے کا معنی ادا کرنے کے لیے بھی آتی ہے۔ اس کی طرف اشارہ کیا کہ استوقد میں اوقد کا معنی ہے، نارن فی ظلمت، تاریکی ہے، ایسے ماحول میں اس نے آگ جلائی۔ فلما اضاءت، اضاءت کا نتیجہ دیکھتے ہوئے ترجمہ کیا انارت، اور چونکہ آگے ذہب اللہ بضوئہم یا بنارہم نہیں ہے بلکہ بنورہم ہے، اس لیے اضاءت کی تفسیر انارت سے کر دی کہ اس آگ نے منور کر دیا، روشن کر دیا۔ مفعول بھی آیا ما حولہ، آزو بازو کے علاقے کو، گرد و نواح کو، اور پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا تو وہ جلانے والے کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فَأَبْصَرَ، اس کو نظر بھی آتا ہے راستہ، اور جسمانی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وَاسْتَدْفَأَ، اور اس کو کچھ گرمی اور حرارت حاصل ہوتی ہے، اور معنوی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ امین ما یخافہ، اور اس کو اب ظلماتی راستوں میں اور اندھیرے والے راستوں میں جو خوف و خطر ہوتا ہے
اس سے وہ آگ کی وجہ سے، روشنی کی وجہ سے مامون ہو جاتا ہے، جس کو میں نے ترجمے میں ذکر کیا کہ اس کو امید بندھتی ہے، امن و اطمینان کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے کہ اتنے میں اچانک ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ اس روشنی کو سلب کر لیتا ہے، ذہب بھی بمعنی اطفأہ، اس کو بجھا دیتا ہے، اور پھر ان کو ایسی ظلمتوں میں چھوڑ دیتا ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا۔ مصنف ایک نحوی سوال کو نپٹانا چاہتے ہیں کہ کمثلی الذی استوقد، تو پھر ذہب اللہ بنورہ آنا چاہیے تھا، اس لیے جواب دے رہے ہیں وجمع الضمیر مراعاتا لمعنی الذی، کہ الذی استوقد نارن سے جنس مراد ہے، شخص مراد نہیں ہے، جنس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ مثلہم، جمع کو تشبیہ دی جائے گی جمع کے ساتھ، اس لیے الذی میں معنی پایا جاتا ہے ہم کا، اور الذی سے مراد بھی جنس ہے، اور جنس میں جمعیت کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے ذہب اللہ بنورہ کہنے کے بجائے بنورہم آیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، لا يُبْصِرُونَ کا مفعول بھی نکالا، لا يُبْصِرُونَ ما حولہم، کیوں؟ متحیرین عن الطریق، اب وہ راستے کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، خائفین، وہ جو امن کی کیفیت تھی سلب نور اور روشنی کی بنیاد پر، اب وہ مبدل خوف کی حالت میں ہو جاتی ہے۔ تشبیہ کی تصریح کرتے ہیں مصنف آگے کہ فَكَذَلِكَ هَؤُلَاء، یہی حال منافقین کا ہے کہ امینو بِاظہاری کلمۃ الایمان، کلمہ ایمان و توحید کے اظہار کے ذریعے وہ کفر کے احکام دنیاویہ سے مامون تو ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صرف دنیا کی حد تک۔ فَإِذَا مَاتُوا، جب وہ مر جاتے ہیں تو جاءہم الخوف والعذاب، ان پر خوف اور عذاب آئے گا، اور وہ فی ظلمات لا یبصرون جیسا ان کا حال ہو جائے گا۔ اور ان سب کی وجوہات کیا ہیں؟ کہا سمن، سمن یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، وہ مبتدا نکالا، ہم سمن، یہ لوگ بہرے ہو گئے ہیں، مطلق بہرے مراد نہیں ہے، سمن عن الحق، اور حق بھی سنتے تو تھے لیکن سماع قبول نہیں تھا، اس لیے وہ بالکل بہروں جیسے ہیں، فلا یسمعونہ سماع قبول۔ بکمن، ابکم کی جمع ہے، ای خرس عن الخیر، وہ بولتے تو بہت تھے لیکن خیر نہیں بولتے تھے، فلا یقولون الخیر، عمی عن طریق الہدی، ان کو فإنہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب کی طرف اشارہ ہے، ہدایت کا راستہ ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ فلا یرونہ فہم لا یرجعون عن الضلالہ، ارے رجوع تو وہ کرے، لوٹے تو وہ، راہیاب تو دوبارہ وہ ہو جو بول پاتا ہو، سن پاتا ہو، دیکھ پاتا ہو، لیکن یہ نہ بول پاتے ہیں، سن پاتے ہیں، نہ دیکھ پاتے ہیں، لہذا اب ان کا رجوع الی الہدایت یہ محال ہو گیا۔ لا یرجعون عن الضلالۃ، یہ اب ضلالت سے بالکل واپس آ سکتے نہیں ہیں۔ ہم اس کی تھوڑی سی تفسیر کیے دیتے ہیں۔ مثلہم، دیکھو مثال کے لیے مثل کا لفظ بھی آتا ہے، نظیر کا لفظ بھی آتا ہے، نظیر ضا سے۔ مثل اس کو کہتے ہیں جو ممثل لہو کی جنس سے ہو، اور نظیر اس کو کہتے ہیں جو ممثل لہو کی جنس سے نہ ہو۔ متنبی کے شعر سے سمجھ میں آئے گا، مضت الدہور وما اتین بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن نظرائہ۔ دوسری بات یہ سمجھو، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، ضوء اور نور دو الگ الگ چیزیں ہیں، ضوء ذاتی ہوتا ہے اور نور کسبی ہوتا ہے، یا ضوء میں حرارت اور حدت ہوتی ہے اور نور میں برودت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی کتاب کے بارے میں آیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً، اور قرآن کریم کے بارے میں آیا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، اسی طرح فرمایا جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، حدیث شریف میں فرمایا الصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ۔ اور بعضوں نے یہ بھی لکھا
ضیاء اس کو کہتے ہیں جو نور سے پھیلتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ذہب اللہ بضوئہم نہ کہتے ہوئے بنورہم کہا، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اصل کی بھی نفی ہو گئی، مبدأ کی بھی نفی ہو گئی، اور نتیجے کی بھی نفی ہو گئی۔ یعنی بدایت مثال میں النار فرمایا، فلما اضاءت انارت، نار مشتمل ہوتی ہے نور پر، حرارت پر، احراق پر، تو نور تو ختم ہو گیا لیکن حرارت باقی رہی، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ او مثلہم کصیب، یا ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے۔ منافقین کی مثال بارش کے ساتھ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ایک مضاف مقدر معنی کا اصحابی مطر، دونوں مطلب کر دیے اتنی چھوٹی سی عبارت میں کہ سیبن ای اصحاب سیبن، اور سیب کا معنی مطر بتلا دیا۔ لغوی تحقیق بھی کر رہے ہیں کہ مطر کو سیب کیوں کہتے ہیں، سیب کا مادہ اشتقاق کیا، کہ وہ اصلہ سیوب مشتق من صاب یصوب، اور صاب یصوب ای نزل ینزل، مطر میں بھی نزول ہوتا ہے اوپر سے، اس لیے فرمایا کصیب من السماء۔ منافقین کی مثال آسمان سے برسنے والے اس بارش کی طرح ہے، فیہ ظلمات، جس میں کئی ایک چیزیں ہوتی ہیں، ظلمتیں بھی ہوتی ہیں، رات کی ظلمت، بادل کی ظلمت، اور پانی کی ظلمت، نیز اس میں ورعد، اس میں کڑک، بجلی، و برق، کڑک بھی ہوتی ہے، بجلی بھی ہوتی ہے، اور جب یہ سب یہ کیفیتیں ہوتی ہیں بارش کے برستے وقت تو یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، بارش جن لوگوں پر برستی ہے وہ اپنی انگلیوں کے پوروے اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں اس کڑک کے ڈر سے کہ کہیں اس کڑک کی وجہ سے حذر الموت، مر نہ جائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ سب کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے حذر الموت، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے ان انگلیوں کے پوروے رکھنے کے باوجود چھوٹ نہیں سکتے۔ آگے تتمے کے طور پر ہم ختم کرتے ہیں، یکاد البرق یخطف ابصارہم، وہ جو بجلی ہے اس بارش کے اندر وہ ان کی نگاہوں کو اچک لیتی ہے، کلما اضاء لہم، جب جب ان کے سامنے روشنی آتی ہے، مشوا فیہ، وہ اس میں چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی قوت شنید کو اور ان کی قوت بصر کو ختم کر دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کے ختم کرنے پر قادر ہے۔ یہ تو ترجمہ ہوا۔ یہاں او جیسے میں نے ذکر کیا تھا تخییر یا تنویع کے لیے ہے، مثال دی جا رہی ہے کہ آسمان سے بارش برستا ہے، اس طرح اسلام کو تشبیہ دی گئی بارش کے ساتھ، اور اس کے احکام شاقہ کو تشبیہ دی گئی رعد کے ساتھ، جہاد جیسے احکام، اور اس کے وہ احکام جو موافق ہوتے ہیں انسانی طبیعت کے جیسے غنیمت وغیرہ، اس کو تشبیہ دی برق کے ساتھ، اور ان کے ہوائے نفسانی کو تشبیہ دی ظلمات کے ساتھ جو مانع ہوتے ہیں انسان کے حق میں قبول حق کے لیے۔ تشبیہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے بارش برستی ہے اس میں رعد ہوتا ہے، برق ہوتا ہے، رعد جب آتا ہے تو آدمی ڈر جاتا ہے، برق کو دیکھ کر چلنے لگتا ہے، ویسے ان لوگوں کا بھی حال ہے کہ جب اسلام کی آیات اترتی تھی، احکام شاقہ ہوتے تھے تو یہ گھبرا جاتے تھے، اور جو احکام موافقہ للہوا ہوتے تھے تو وہ اس کو قبول کر لیتے تھے، اور جب احکام شاقہ اترتے تھے تو وہ اس کو سنی انسنی کر دیتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ ان کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اضاء کے لیے کلما آیا،
اور ازلم کے لیے اذا آیا اس لیے کہ وہ ان کے حق میں متیقن ہے۔ دوسری بات، مصنف کی عبارت سے یہ سمجھیے کہ کل ما علاک فہو سما، اس لیے سما کی تفسیر سحاب سے کر سے بارش کے فلسفے کی طرف اشارہ کیا کہ بارش بادلوں سے نازل ہوتی ہے، آسمان سے نہیں، بادلوں میں آ کر وہ تھمتی ہے، پھر وہاں سے برستی ہے۔ فی ہی، ہو کی ضمیر کا مرجع سماع کو نہ لیا جائے بلکہ سماع سے جو مراد ہے سحاب اس کو لیا جائے، ورنہ تو سماع کو مرجع بنایا جاتا تو فیہا ہونا چاہیے تھا۔ ظلمات متکاثفۃ، پے در پہ اندھیرے، ورعد، رعد کی تفسیر اکثر مفسرین نے کڑک سے کی، لیکن ہمارے مصنف فرماتے ہیں الملک المؤکل بالسحاب، وہ فرشتہ جو اس بادل کے چلانے پر مقرر کیا ہوا ہے، اور ایک قول ذکر کیا اس فرشتے کی آواز کو رعد کہا جاتا ہے۔ وہ برق، برق بارش کے اندر تو بجلی نظر آتی ہے لیکن یہ بجلی اثر ہے، لمعان صوتہ الذی یزجرہ بہ، اس کے کوڑے کی چمک جس کے ذریعے وہ اس بادل کو ہنکارتا ہے، چلاتا ہے۔ یجعلون، یجعلون میں ہم کی ضمیر کا مرجع ہے اصحاب السیب، وہ برسات والے، جب یہ بارش کڑاکے کڑک اور بجلی کی گونج کے ساتھ برستی ہے تو یہ بارش والے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھ دیتے ہیں۔ انگلیوں کو کانوں میں رکھنا یہ محال ہے، اس لیے کہ انگلی بڑی ہے اور کان اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے، اس لیے مصنف نے مجازی معنی کی طرف اشارہ کیا کہ اصبع بول کر انامل اصابع مراد ہیں، یعنی کل بول کر جز مراد لیا گیا ہے، جو مجاز مرسل کا علاقہ ہے، تسمیۃ الکل باسم الجز، اپنے کانوں میں انگلی رکھ دیتے ہیں۔ من الصواعق، من کبھی بیانیہ ہوتا ہے، کبھی ابتدائیہ ہوتا ہے اور کبھی تعلیلیہ ہوتا ہے، یہاں من کے تعلیلیہ ہونے کو بتلانے کے لیے تفسیر کی من اجل الصواعق، صاعقۃ کی جمع کس کو کہتے ہیں؟ صاعقۃ، شدت صوت الرعد، اس کڑاکے کی آواز کی سختی، اور یہ انگلیاں اس لیے رکھ دیتے ہیں لئلا یسمعوہا، یہ منافقین بھی حق کی آواز کو سن نہ سکیں کہ کہیں ان پر اتمام حجت نہ ہو، اس لیے سنی انسنی کر دیتے تھے۔ حذر خوف الموت من سماعها، اب بہت اچھے انداز میں خود مصنف اس تشبیہ کی صراحت کرتے ہیں کہ کذالک ہؤلاء، یہی حال ان منافقین کا ہے، اذا نزل القرآن کما اذا نزل الصیب، اس طرح سمجھتے رہو عبارت ملا کر کہ جیسے بارش برستی ہے ویسے قرآن نازل ہوتا تھا، اور قرآن جب نازل ہوتا تھا تو وفی نزول القرآن ذکر الکفر، اس میں کفر پر مرتب ہونے والی باتیں بھی تھی، کفر کی باتیں بھی آتی ہے، المشبہ بالظلمات، کفر کو تشبیہ دی گئی آیات کریمہ میں فیہ ظلمات کے ساتھ، والوعید علی اختیار الکفر المشبہ بالرعد، اختیار کفر پر جو وعیدیں قرآن میں نازل ہوتی تھی جن کو تشبیہ دی گئی بارش کے اندر ہونے والی کڑک کے ساتھ، اور وفی القرآن الحجج البینۃ المشبہۃ بالبرق، قرآن کے نزول کے وقت واضح دلائل بھی اترتے تھے جن کو تشبیہ دی گئی برق کے ساتھ، روشنی کے ساتھ۔ اب جب یہ سب ملی جلی کیفیت ہوتی ہے کہ قرآن جب اترتا تھا تو اس میں کفر کے بھی تذکرے ہوتے تھے، اختیار کفر کی وعیدیں اور حجج بینات، حقیقت ایمان پر اور مذمت کفر پر اس کو تشبیہ دی گئی برق کے ساتھ، تو جیسے بارش ہوتے وقت وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ دیتے تھے، ویسے ہی یہ منافقین نزول قرآن کے وقت یسدون آذانہم لئلا یسمعوہ، کہ وہ سن ہی نہ سکیں، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ قرآن میں وہ تاثیر ہے کہ اگر سنیں گے تو فیمیلوا الی الایمان و ترک دینہم، وہ ایمان کی طرف اور اپنے دین کے ترک کے لیے تیار ہونا پڑے گا، تبھی تو وہ کہتے تھے کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، تو اس بنیاد پر وہ قرآن کو سنتے نہیں تھے کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم قرآن کو بے اختیار بھی سنیں گے تو جب جنات سن کر اس کی طرف مائل ہوئے، استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، آگے فرمایا آمنا بھی، اور اختیار ایمان ان کے لیے
ان کے راستوں میں مراتب کے حصول کے لیے ان کے زعم کے مطابق رکاوٹ بنتا تھا، اور ان کے مراتب کا فقدان ان کے لیے بمنزل موت تھا، جس کو وہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ وَهُوَ عِندَهُ مَوْتٌ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، چھوٹ کر کہاں تک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کافرین کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ احاطہ مکانیہ مراد لینے میں بہت بڑی دشواری ہے کہ خدا کے لیے حیز و مکان ثابت کرنا پڑے گا، اس لیے آگے تفسیر کی مصنف نے کہ احاطہ علمیہ اور احاطہ قدرتیہ مراد ہے۔ وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور جب اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے فَلَا يَفُوتُونَهُ، تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ نہیں سکتے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔